اچھا، اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں جو سیاست تو چلیں ایک طرف، آپ کا شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل بھی ہے، وہاں پہ اتنے فلاحی کام ہوتے ہیں. اب اگر آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ فلاحی کام جاری رکھیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ نہ آپ عبدالستار ایدھی بن سکیں اور نہ آپ شہباز شریف مطلب بیچ میں کہیں رہ جائیں؟ پھر کیا ہوگا؟ نہ میں شہباز شریف بننا چاہتا ہوں اور نہ میں کوئی اور جن کو آپ کامیاب سیاستدان کہتے ہیں، میں یہ ان کامیاب سیاستدان نہیں بننا چاہتا. کوئی چیز آپ کو فلاحی کام سے روک نہیں سکتی. آج شوکت خانہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ہے. وہ فلاحی ادارہ جو کہ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ 140 کروڑ روپیہ سالانہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر رہا ہے. دنیا میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں کرتا، اور وہ بھی شوکت خانم کے بورڈ کا میں چیئرمین ہوں، لیکن ہاسپٹل پیر پہ اپنے کھڑا ہو چکا ہے. نمل یونیورسٹی شروع کی ہے، پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات کے اندر، جس میں 1 کروڑ کی ڈگری 95% جو پہلا بیچ سٹوڈنٹس کا آ رہا ہے. سب ٹیکنیکل جو یونیورسٹی ہیں، انفارمیٹکس ہیں، کمپیوٹر سائنسز ہیں، وہاں بیٹھ کے مفت لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے، اور صرف جو پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ 1 کروڑ کی ڈگری وہ مشکل سے 7-8 لاکھ یہ روپے ان کو فنڈنگ کہاں خرچ. سے آ رہی ہے پھر؟ یہ ہم پیسہ اکٹھا کرتا ہوں عوام سے، لوگ مجھے فنڈ کرتے ہیں. تو یہ دو سب سے بڑے فلاحی ادارے، اور یہ میری اصل جو پیشن ہے وہ یہ یونیورسٹی ہے. کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی فلاحی کام کرنے کے لیے. یعنی فلاحی کام آپ تب آپ نہیں کر سکتے جب آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر لوگ آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ ان کا پیسہ چوری نہیں کریں گے، لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں. یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ 15 سال سیاست میں رہ کے یونیورسٹی بھی کھڑی کر دیا، ایک وہ بھی چلایا، اور اب دوسرا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پشاور میں شروع کرنے لگے ہیں، جس کی گراؤنڈ بریکنگ ہونے لگی ہے. تو وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی وہ کیبز کا ایک سسٹم شروع کیا ہے، پھر وہ رہائشی ان کے جو گھر بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو وہ بھی تو کر رہے ہیں. وہ فلاحی کام نہیں دیکھیے، ہے؟ یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ فلاحی کام نہیں ہوتا. آپ گورنمنٹ کے پیسے سے کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھ کے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ شہباز شریف سے یہ دیکھیں کہ پچھلا دور جو تھا وہ بہتر تھا یا انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے کہہ رہے ہیں جی شفاف صرف ترین عوام سے سسٹم ایک ہے. چیز پوچھ لیں کہ کیا پچھلا دور پنجاب کا بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ آپ کہیں جا کے کیا مہنگائی ٹھیک کی، تھانہ ٹھیک کیا، کچہریاں ٹھیک کی، کرپشن کم کی، پٹواری نظام ٹھیک ہو؟ کوئی چیز بتا دیں ٹھیک ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے پچھلے نظام سے. اور آپ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، اتنا بڑا فراڈ کیا ہے. آپ کیش ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں، انہی پیسوں کی آپ ایسی چیزیں، آپ جابز کریٹ کر دیں، آپ کنسرنز بنا دیں تاکہ لوگ بیچارے کام کر سکیں، نوکریاں لگ جائیں. اس سے اور زیادہ اس کا رپل ایفیکٹ جاتا ہے. کیش ہینڈ آؤٹس. پھر انہوں نے پی آئی برباد کر کے رکھ دی. وہاں انہوں نے 8,000 لوگوں کو بیک ڈیٹڈ پیسہ دے دیا، اربوں روپے ان کو دے دیے پکڑ کے، جو ویٹ بھی نہیں کیا، صرف کیونکہ جی پیپلز پارٹی کے جالے تھے. سارا آج وہ سٹیل مل انہوں نے برباد کر دی. یعنی دونوں نے مل کے آپ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو سیاسی تقرریاں ختم کر لیں گے؟ حکومت میں اگر ہم آتے ہیں، صرف آپ کو میں پھر سے کہتا ہوں 200 آدمی چاہیے آپ کو پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے. گورنمنٹ کوآپریشنز کے اوپر آپ کو پروفیشنز لانے چاہیے. ایسے زبردست لوگ پاکستان میں ہیں جو آپ ہر بڑا آپ سارے اپنے پی آئی اے، ریلویز، بینکس، ان سب کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی تو کسی کو یہ نہیں پتا جو نیشنل بینک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. یعنی ہر ادارہ انہوں نے اپنے کرپٹ لوگ بٹھا کے ان سب کو خالی کر دی. تو آپ بھی تو الائنسز انہی لوگوں میں سے کر رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گرے موجود ہے پھر. صوفیہ، میں نے الائنسز کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے کہا کہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کے اندر ہم کئی پولیٹیکل ہاؤسز سے لوگ لے کے آئیں گے، لیکن ہم جن کو ٹکٹ دیں گے وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے کرائیٹیریا پہ اترتے ہیں، جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے. یعنی دیکھیں، میں کیوں اساس ڈکلیریشن کی کیوں بات کرتا ہوں؟ دنیا کے اندر یہ ایک طریقہ ہے، اس سے کرپشن 2 منٹ میں پکڑی جاتی ہے. ایک دم آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے اثاثے تھے، یہ اتنے بڑھ کیسے گئے ہیں. یا آپ کا اثاثہ چھپا ہوا جیسے ہی ملتا ہے، اس کا مطلب آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ کی اگر باہر مغرب میں ایک پولیٹیشین اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتا اور پکڑا جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے. یہاں کیوں نہیں جیل میں جاتا؟ یہاں کیوں نہیں انہوں نے قانون پاس کیا کہ بے نامی آؤٹ لاؤ ہے؟ بے نامی کو کیوں نہیں غیر قانونی کرتے؟ کیونکہ سب نے بے نامی کیا ہوا ہے. اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکسی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے سارے بے نامی میں اپنے سارا ویلتھ چھپائی ہوئی ہے. یعنی وہ لوگ جو کروڑوں روپیہ الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں، 61% کو ٹیکس نہیں دیتا.
تو کیوں لوگ اس ملک میں ٹیکس دیں؟ جب ٹیکس نہیں کٹا تھا ملک پیر پہ کیسے کھڑے ہوگا؟ تو آپ بھی تو انہی لوگوں میں سے سفل کر رہے ہیں، سفٹنگ تو اسی میں سے کر رہے ہیں. آپ بھی تو چھنی لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ مطلب کچھ نیچے گر جائیں گے کچھ اوپر رہ جائیں گے، وہ آپ کی پارٹی میں صوفیہ ہوں. کسی اس پولیٹیشین کو نہیں لیں گے جو اپنے ساتھ سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا، اور وہ پھر ہم خود ویٹ کریں گے، اپنا سیل بنا ہوا ہوگا. تو وہ تو پھر تقریباً سارے ہی ایسے آ جائیں گے، پھر کہاں سے لائیں گے؟ پھر آپ امپورٹ کریں گے وہی والی صوفیہ بات. بڑا مشکل ہے، آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے ساتھ سے ڈکلیئر کرو، بڑے لوگ بھاگ جائیں گے. ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ بھاگ جائیں گے تو پھر تحریک انصاف کیسے پاور میں آئے گی؟ پاور میں تحریک آنے کے لیے انصاف، آپ کو ہلکے چاہیے. صوفیہ آپ کو پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. پاور میں آپ کو عوام لے کے آتی ہے. آج یہ پولیٹیشین پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں پہلے آ رہے تھے؟ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ ہے کہ عوام ان کو لے کر آئی ہے. ایک منٹ، آج تحریک انصاف میں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں سیاستدانوں کی؟ کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ آ گئی ہے. پولیٹیشین تو ادھر بھاگا جاتا ہے جدھر عوام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے کیسے؟ عوام کے زور پہ جیتیں گے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی نعرہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم عوام کے زور پہ آئے ہیں، یہ جمہوری دور ہے، یہ عوامی دور ہے، ہمیں عوام لے کر آئیں اور عوام جب تک چاہیں گے ہم یہاں پہ رہیں گے. پیپلز پارٹی کو ایک وقت پہ عوام ہی لے کے آئی تھی. اس عوام کا ریلا آیا تھا اور پیپلز پارٹی نے جس کو کھڑا کیا تھا اس کو عوام نے جتا دیا تھا. عوام لے کے آئی تھی، اور تحریک انصاف کو بھی عوام لے کے آئے گی. ہم پولیٹیشنز کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. خان صاحب کافی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں چیزیں کامن لگ رہی ہیں، عوام بھی آ رہی ہے اور کافی اتحاد ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. کامن نہیں ہے، کامن نہیں ہے، ایک فینومینا کامن ہے. فینومینا وہ تھا کہ 1970 کے اندر پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر آیا، اس نے لوگوں کو ایک اپنے ساتھ ملایا، عوام اس کے ساتھ گئی، جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اس نے جتایا. یہ صرف یہ چیز کامن ہے. کامن یہ تھی کہ ایم ایم اے نے ایک دفعہ ایک ساری پوری جدھر پشتون بیلٹ تھی سویپ کی، کیونکہ لوگوں نے جو ایم ایم اے نے آئیڈیا جو اس وقت اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا وہ سارا ایم ایم اے کے ساتھ گیا. ایک ایم کیو ایم ایک نعرہ دیا، اس وقت انہوں نے ایکسپلائٹ کیا جو کہ جو اردو سپیکنگ کے لیے جو ان کے خلاف ناانصافی تھی، کوٹا سسٹم تھا، انہوں نے سارا علاقہ سویپ کیا. اس لیے تحریک انصاف ایک آئیڈیا والی پارٹی ہے، ایک تبدیلی، لوگ ہمیں تبدیلی والی پارٹی دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے اس کے اوپر اترا اور ہمارے کینڈیڈیٹس نے ریفلیکٹ کر دیا، یہ عوام اتنا بڑا مینڈیٹ دے گی تحریک انصاف کو، ہم کینڈیڈیٹس کے محتاج نہیں رہیں گے. ہمارے ساتھ عوام اگر کھڑی رہی، کینڈیڈیٹس خود، ہم ان کی مجبوری ہیں. ہم کینڈیڈیٹس ہماری آج مجبوری نہیں ہیں.